السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، گناہوں کی مغفرت کے اسباب، 9واں سبب لے کر کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ گناہوں کی مغفرت کے اسباب کے تعلق سے جو یہ حلقہ ہے اور جو یہ سلسلہ ہے، اسی سلسلے کی ایک کڑی یہ ہے۔ 9ویں کڑی لے کر کے، 9واں حلقہ لے کر کے میں حاضر ہوں۔ وہ ہے عفو درگزر، یعنی بندہ اگر عفو درگزر کا پیکر ہے اور دیگر لوگوں سے وہ عفو درگزر کرتا ہے، دیگر لوگوں کے ساتھ اس کا رویہ ہے کہ عفو درگزر سے وہ کام لیتا ہے، تو ایک دن آئے گا کہ اللہ رب العالمین بھی اس سے عفو درگزر کر دے گا، اس کے خطاؤں کو معاف کر دے گا اور اس کے گناہوں کو ڈھک دے گا۔ اس تعلق سے قرآن مقدس کے 2 مقام سے میں پڑھتا ہوں۔ پہلی جگہ ہے سورہ نور آیت نمبر 22 اور دوسری جگہ ہے سورہ تغابن آیت نمبر 14۔ سورہ نور میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، تم میں سے جو بزرگی اور کشادگی والے ہیں، أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، تم میں سے جو بزرگی والے ہیں اور کشادگی والے ہیں، لا يَأْتَلِ کیا مطلب؟ قسم نہ کھا لے۔ کس بات سے قسم نہ کھا لے؟ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، دینے سے کن کو؟ قرابت داروں کو، مساکین کو، اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں کو، ان کو دینے سے قسم نہ کھا لے۔ کون؟ بزرگی والے اور کشادگی والے، جن کے ہاتھ میں کچھ دنیاوی پونجی ہے۔ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 22 ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب تہمت لگائی گئی اور اس بات کو مدینہ کے اندر منافقین مدینہ نے خوب پھیلایا، تو کچھ بے شعوری طور پر کچھ مسلمان بھی اس میں شریک ہو گئے، ان کی زبان پر بھی کچھ باتیں آ گئیں۔ اور یہ طبعی چیز ہے کہ سوسائٹی کے اندر کوئی چیز جب ہوتی ہے اور کوئی بات جب پھیلتی ہے تو کبھی کبھار بلا تحقیق بھی لوگ اس کو اپنی زبان پر لے آتے ہیں۔ مصطح ابن اثاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہتر مسلمان تھے، صحابی تھے، مہاجر تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالہ زاد یا پھوپھی زاد تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر بہت کچھ صرف کیا تھا، ان کو پالا پوسا تھا، ان کی ہر ضرورت کو وہ پوری کرتے تھے۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر ہوئی کہ میری بیٹی پر جب تہمت لگائی گئی اور میری بیٹی سے متعلق بات کو لوگوں نے مدینہ میں پھیلانا شروع کیا اور ایک دوسرے کی زبان سے لوگوں نے اسے نقل کیا، تو انہی میں سے نقل کرنے والوں میں سے مصطح ابن اثاثہ بھی تھے، جن پر ہمارے اتنے احسانات رہے ہیں۔ ہمارے اس احسان کا خیال انہوں نے نہیں کیا اور ہماری بیٹی کی طرف سے انہوں نے دفاع نہ کر کے وہ بھی اپنی زبان پر اس طرح کے کلمات لے آئے۔ اب اللہ کی قسم میں ان پر کچھ بھی صرف نہیں کروں گا۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ برجستہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف اور ثنا بھی اس آیت کے اندر ہے۔ ذرا دیکھیے اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، تم میں سے جو بزرگی والے ہیں، صاحب فضل ہیں، جو نوازے گئے ہیں دنیا میں اللہ رب العالمین کی طرف سے کہ ان کو یہ فضیلت حاصل ہے، اور کشادگی بھی اللہ رب العالمین نے مال میں عطا فرمائی ہے، تو 2 اعتبار سے گویا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہاں فضیلت بیان کی گئی ہے کہ صاحب فضل ہیں اور کشادگی والے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین کی طرف سے روزی کی فراوانی بھی گویا کی تھی۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کی فضیلت اس آیت کے اندر ہے۔ سوچنا چاہیے ان کو جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تئیں زبان کو کھولتے ہیں اور ان کی صدیقیت پہ، ان کے ایمان پہ جو لوگ ہاتھ ڈالتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں،
ان کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ قرآن کی آیت میں ان کی فضیلت ہے۔ بہرحال ذرا یہ دیکھیں کہ عفو درگزر کرنے سے اللہ رب العالمین گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قسم کھا لی کہ مصطح ابن اثاثہ پر میں خرچ نہیں کروں گا، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اور انہیں چاہیے کہ وہ معاف کر دے اور درگزر کر دے۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ رب العالمین تم سے درگزر کر دے، تمہاری مغفرت فرما دے؟ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ رب العالمین خوب بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تئیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا جب انہوں نے قسم کھا لی تھی کہ ہمیں نہیں دینا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، قسم مت کھاؤ، جو اللہ کے راستے میں مہاجر ہیں، جو غریب ہیں، مسکین ہیں، فقیر ہیں، محتاج ہیں، ان پر خرچ کرنے سے باز نہ رہیں، بلکہ خرچ کیجیے۔ آپ جب آپ خرچ کریں گے تو اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا نہیں چاہتے ہو کہ اللہ رب العالمین تمہیں بخش دے؟ تو یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ تو اس میں دلیل اس بات کی ہے کہ اگر آپ درگزر کریں گے، معاف کریں گے کسی کو، تو اللہ رب العالمین آپ کے گناہوں کو معاف کرے گا، درگزر کرے گا۔ دوسری آیت ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ تغابن آیت نمبر 14، اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہاری بیویاں، تمہاری اولادیں، تمہارے بچے تمہارے دشمن ہیں، فاحذروہم، خبردار ان سے ہوشیار رہنا، وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا، اور اگر تم ان کو معاف کر دو، اگر تم ان کو معاف کر دو اور درگزر کر دو، وَتَغْفِرُوا، اور بخش دو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، تو اس کا بدلہ کیا ہے؟ بے شک اللہ رب العالمین خوب بخشنے والا مہربان ہے، یعنی اللہ رب العالمین بھی بدلے میں تمہیں بخش دے گا۔ یہ گویا عفو درگزر کا بدلہ ہے، اور عفو درگزر نوواں سبب ہے اور وجہ ہے بندوں کے گناہوں کی بخشش کا، کہ ہم اور آپ اگر اپنے جیسے کمزور انسان کو بخش دیں گے، ہم اور آپ اپنے جیسے انسان کو درگزر کر دیں گے جو اس نے ہمارے اور آپ کے حقوق میں غلطی کی ہے اور گناہ کا ارتکاب کیا ہے، تو اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو بھی معاف کر دے گا۔ فَإِنَّ اللَّهَ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی خوب بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اپنے جیسے انسانوں کو درگزر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو بھی درگزر کر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔